بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ حضرات، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور اللہ نے جہنم سے خلاصی کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ ہمارے اور آپ کے حق میں اسے پورا فرمائے۔ حضرات، یہ انسان دو صفات کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کے اندر جسم ہے اور جسم کے اندر روح ہے۔ روح ملائے اعلیٰ سے آئی ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے۔ جب یہ روح ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے تب انسان زندہ انسان ہوتا ہے۔ جسم کے تقاضے الگ ہیں اور روح کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے، ہم زندگی میں برتتے ہیں کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کا علاج کراتے ہیں، جسم جب بھوکا ہوتا ہے تو آپ اسے کھانا دیتے ہیں، جسم جب پیاسا ہوتا ہے تو آپ اسے پانی کے ذریعے سے اپنی پیاس کو دور کرتے ہیں۔ یہ جسم کے تقاضے ہیں، جسم کی بیماریاں ہیں، اور جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو انسان ڈاکٹر کے پاس دوڑ کے جاتا ہے، ہاسپٹلوں میں ہاسپٹلائز ہوتا ہے۔ یہی حال روح کا ہے۔ یہ روح جو اللہ کی صفت ہے اور ملائے اعلیٰ سے آئی ہے، یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روح کی بیماری کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات دیے۔ لیکن جب انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، انسان غلط راستے پہ چلتا ہے، انسان انحراف کے راستے پہ جا کر پڑ جاتا ہے، انسان شیطان کی پیروی پہ اتر آتا ہے، انسان اپنی انسانیت کو کھو دیتا ہے، تو یہاں سے جو ہے اس کی روح بیمار ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو احکامات دیے ہیں، وہ پورے سال کے لیے ہیں، لیکن رمضان المبارک کو خاص طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کر دیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اپنے کو صاف کر کے بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ جیسے ایک بچہ آج پیدا ہوا تو بتائیے گناہ کا تصور اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ رمضان المبارک اصل میں ہمارے لیے یہی دعوت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کو پورا ٹریننگ کورس بنا دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان گزاری، اور آپ کے تابعین، آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، اور امت کے نیک لوگوں نے جیسے رمضان گزاری، اگر اس طرح سے ہم رمضان گزارتے ہیں تو یقیناً ہمارا دل صاف ہوتا ہے، ہمارے روح کا تزکیہ ہوتا ہے، ہماری بیماریاں ایک ایک کر کے ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا پورا کورس جو ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بینیفٹ کی بنیاد پر، انٹرسٹ کی بنیاد پر، اللہ ایسی چیزیں بار بار ہمارے سامنے لاتا ہے کہ ان چیزوں کو اپنا کے ہم اللہ کو خوش کر سکیں، اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکیں، اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے، اور جنت کو پانے کے لیے، اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر ترغیب پیدا کی، شوق پیدا کیا، فائدے کی بنیاد پر، بدلے کی بنیاد پر۔ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ تو عام دنوں کا ضابطہ بیان کرتا ہے کہ ہر نیکی، ہم بینکوں میں ہمارا کاروبار ہوتا ہے، دنیا کے سارے لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بینک کتنا انٹرسٹ دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جو انٹرسٹ ہے، اللہ کے ہاں جو بینیفٹ ہے، ایک عمل کا جو بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر کیا گیا ہے، وہ عام ضابطے کے مطابق تو ہے کہ ایک نیکی انسان کرتا ہے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو ہے بینیفٹ دیتا ہے ہم کو، اور یہ ذخیرہ ہو رہا ہے۔ ہم کو چونکہ امتحان میں ڈالا گیا اس دنیا کے اندر، اس لیے ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اور نظر نہیں آتی ہے تو بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا، بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ الا الصوم فإنہ لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو بدلہ رکھا ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کیا، کھل کر نہیں بتایا کہ میں کیا بدلہ دیتا ہوں روزے کا۔ انا اجزی بہ وانا اجزا بہ بھی پڑھا گیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا،
اور اللہ جب یہ کہے، کوئی بادشاہ، دنیا کو کوئی بادشاہ کہے کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری جھولیاں بھر دیں گے، تو آدمی خوشی کے مارے تو پھولے نہیں سمائے گا۔ اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے، ہم سے اللہ وعدہ کر رہا ہے، انا اجزی بھی، میں روزے کا بدلہ دوں گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام الدہر۔ دیکھیے جو پہلا ضابطہ ہے، ہر نیکی تو 10 گنا تو یقیناً بڑھنے والی ہے، وہ 700 گنا تک بھی بڑھے گی۔ تو 10 سے آپ دیکھیے تو ایک مہینے کا روزہ 10 مہینے کے روزے کے مساوی ہو گیا۔ اور اگر شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھ لیے کسی نے، تو 10 سے آپ ضرب دیجئے تو 60 ہو جاتا ہے، 2 مہینہ وہ ہو گیا۔ تو یہ 36 دن کا اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، حالانکہ وہ نفل ہے، آپ چاہیں تو رکھیں شوال کے روزے، مگر اگر وہ روزہ آپ رکھ لیتے ہیں تو گویا یہ 36 دن کا روزہ 360 دنوں کے روزے کے مساوی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے شوق ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ہم گناہوں سے نکلیں اور اللہ کو خوش کریں۔ اللہ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت ہمیں نوازے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی پتجھڑ کا زمانہ آتا ہے، پتجھڑ کے بعد جو ہے موسم بہار کا زمانہ آتا ہے۔ پتجھڑ میں جو ہے آپ درختوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے سارے پتے گر جاتے ہیں، اور موسم بہار میں جو ہے نئی نئی پتیاں آتی ہیں، اور درخت ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی بہت عمدہ سوٹ، بہت عمدہ جوڑا جو ہے اس نے پہن رکھا ہو۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک پورے ٹریننگ کورس کے اندر ہم کو ایسا ہی کرنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ اس مہینے میں عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو، روزے داروں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہر طرح کی سیفٹی مہیا کر دی ہے۔ اس نے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، اس نے مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا ہے، اس نے مومن کے جذبات میں اضافہ کر دیا ہے، اس کی خواہشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور پورے ماحول کے اندر، اس مہینے کے اندر پوری دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تو ہر شخص کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کے روزہ رکھنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو، رمضان المبارک کو، اس پورے ٹریننگ کورس میں ایسا بنا دیں کہ اللہ سے رو رو کر مانگیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کو دھوئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں، اور اس کے اثرات پورے جو ہے 11 مہینے میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کی پتیاں گرتی ہیں سال بھر کے بعد، اور پھر نئے پتیاں آتی ہیں، وہ پتیاں پھر سال بھر تک رہتی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی جو بڑے اسلامی اسکالر اور بڑی شخصیت گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے اثرات 11 مہینے پہ نظر آنی چاہیے مسلمانوں کی زندگی کے اندر، روزے دار کی زندگی کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جو وعدے ہمارے لیے فرمائے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے جو ترغیبات رکھی ہیں، ہمارے لیے جو ضرورتیں رکھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان پر پورے طور پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودیاں عطا فرمائے، اور ان کا پہلا عشرہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن کو رحمت کہا گیا ہے، دوسرے جو 10 دن ہیں رمضان المبارک کے، اس کو مغفرت کا، گناہوں کے بخشائش کا عشرہ کہا گیا ہے، اور آخری جو عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہیں، اس کو عتق من النار، یہ جہنم سے نجات کا اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمان رمضان کی پابندیاں کریں، اس مہینے میں خاص طور سے اپنے آپ کو تیار کریں، پہلے سے تیار کریں۔ رمضان، استقبال رمضان کے مناسبت سے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ہم تہیہ کریں۔ ایک مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کسی کا لخت جگر جو ہے باہر رہتا ہو، اس کا اس سال کے بعد آ رہا ہو، کتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ جو ہیں ایک نئے مہمان کا استقبال کرنے والے ہیں، اور اپنی بیٹی کو آپ رخصت کرنے والے ہیں۔ ہم کو اس سے زیادہ رمضان المبارک میں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاریاں کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نفل ہے، اذکار ہے، تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کی جانب ہمیں توجہ دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل آدمی پڑھتا ہے، 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں تو 2 رکعت فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے،
اور فرض پڑتا ہے تو آدمی تو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور 70 گنا سے بڑھ کے جو ہے 700 گنا تک وہ بڑھتا ہے، اور 700 گنا پہ بھی جو ہے اس کی حد ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ روزے دار کا بدلہ تو میں دوں گا۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ تمام مسلمانان عالم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔